اب ہم فیصلہ کر رہے تھے آپس میں کہ لائن میں کون جا کے لگے گا. آن لائن بک رہے ہیں ٹکٹ, لائن میں لگیں گے. لائنیں بھی لگی ہوئی ہیں, چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹس آپ کو پتہ نا فروخت ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں, اور سننے میں یہ آیا ہے کہ انڈیا پاکستان کا جو میچ جو دبئی میں ہونا ہے وہ تو لٹرلی اس کے لیے تو لاکھوں لوگ انتظار میں تھے, اینڈ ود ان 1 hour سارا it was all sold out as expected, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو بہت ہی بڑا میچ ہوتا ہے. یہاں بھی آپ کو پتا ہے آن لائن پورٹل پہ تو رش ہے ہی, لیکن ساتھ ساتھ جو ٹکٹ بوتھ ہیں جہاں پر ٹکٹ مل رہے ہیں, میسر ہیں, وہاں پر بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں. لوگوں نے مطلب اپنے چھوٹے بچوں کو کھڑا کر دیا ہے, اگر خود مطلب وہ جو ہمارا ایک سٹائل ہوتا ہے نا کہ خود چیز چاہیے ہوتی ہے تو کسی کو کھڑا کر جاؤ لائن میں, بٹ واٹ ایور اٹ از the excitement is massive, which is so exciting actually, کیونکہ اس کا بلڈ اپ کتنے بگن. وہ ہو گیا ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور کی, آپ کو پتا ہے اب شکل نکل آئی ہے, رنگ روپ اس کا نکھر گیا ہے, جو نئے نئے ویژولز آتے ہیں, جو نئی نئی تصویریں آتی ہیں, ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اور بہتر نظر آ رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے. آئی لو دا ڈیزائن آف دا چیئر, وہ جو چیئرز وائٹ اینڈ گرین, وہ جو پیٹرن بناتی ہیں نا چیئرز, وہ ایک بہت ہی میسو اور خوبصورت لک دیتا ہے. ہاں مطلب وہ اتنے بڑے اسکیل پہ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے, وہ پوری ایک ویو سی بن جاتی ہے. موسم بڑا زبردست ہے آج کل, سو ایوری تھنگ از ورکنگ آؤٹ, اور لائنیں لگی ہوئی ہیں جی لوگوں کی, یہ ایکسائٹمنٹ ہے بہت زیادہ, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از نیڈڈ. یہ جو آپ ویژول دیکھ رہے ہیں یہ ہاں یہ ٹک ٹاک کی لائنیں ہیں. تو لاہور, اسلام آباد اور یہ تیسری کیا کراچی. سو یوزلی نادرا سینٹر میں اتنا رش ہوتا ہے, ویسے یہ بھی انہی کے ڈومین میں ہے, سیم ٹو سیم بھی کر لو. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں کرکٹ ہونا چاہیے اور بگ ٹورنامنٹس ہونے چاہیے, دس از دا ریزن. مطلب یہ ایک ایگزامپل ہے, اس میں مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا انٹرسٹ اور مواقع بھی تھوڑے سے کم ہی ہو جاتے ہیں اور چیزوں کے, بٹ کرکٹ یونائٹس پیپل. تو یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ ایونٹ ہے جہاں لوگ مطلب انتظار میں بیٹھے تھے کہ یہ کب شروع ہوگا جی ٹکٹنگ کا سلسلہ, اینڈ دیئر یو گو. اچھا جی, اس ساری ایکسائٹمنٹ میں ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہم سلام دعا کرنا بھی بھول گئے. سو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان, میں ہوں عبداللہ, یہ ہے ہما. اور کل کی بڑی خبر جو آئی ہے وہ یہی رہی کہ بانی پی ٹی آئی کے ضبط کا پیمانہ, یہ کہا جا رہا ہے کہ آخرکار کیا ٹوٹ گیا, کیا پالیسی شفٹ ہے, کیا یہ کوئی اسٹریٹجی ہے, بہت سے سوالات ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ادھر کے پیغام رسانوں کا سہارا لینے کے بجائے بانی پی ٹی آئی نے براہ راست آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط لکھ دیا ہے, اور اس کھلے خط میں انہوں نے اپنا دل بھی کھول کر رکھ دیا ہے. 6 نکات پر یہ مشتمل ہے, اور آرمی چیف سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں. خط میں حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھی گئی بعض ڈیمانڈز بھی دہرائی گئی ہیں. اس خط کا سیاسی حلقوں میں ہی نہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑا چرچا ہے, خاص طور پر جو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ طنز کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ڈٹ کے کھڑے تھے, کیا موقف تبدیل کر لیا. جو ان کے حامی ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے یہی ہوتی ہے اسٹریٹجی, اور حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے, اور اب اس کو ہم ڈیولپمنٹ کر دانیں گے. بیسکلی ان کا کہنا ہے جو کہ اب تو یہ ترلے منتوں پر اتر آئے ہیں کہ جو مخالفین ہیں ان کا یہ کہنا ہے, اور کچھ لوگ عمران خان کے خط کو مزاحمت کے بجائے مفاہمت کی پالیسی کی طرف شفٹنگ کا نام بھی دے رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک پالیسی شفٹ ہے کہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان سمجھتے ہیں کہ پالیسی وہی پرانی ہے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں بات ان سے ہی کرنی چاہیے جن کے پاس اختیارات ہیں. جن لوگوں کو قصوروار سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے سیاسی ورکروں پر گولیاں چلائی ہے, اب انہی کو خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں, انہی سے رعایت بھی مانگی جا رہی ہے. کیا پالیسی شفٹ ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک پالیسی شفٹ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہے, لیکن خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے, اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے ناطے میں کوئی چیزیں فوج کے سالار کے سامنے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ کچھ وجوہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہا ہے. یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے, لیکن میرے سامنے کچھ وجوہات ہے, یہ وجوہات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو پالیسی ریزنز ہے اس پہ آپ نظر ثانی کریں اور ان کو ختم کریں. اس لیے خان صاحب نے لیٹر لکھا, اور خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فوج بہت قربانیاں دے رہی ہے, اور عوام اور فوج کے درمیان کسی صورت خلیج نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کی وجہ سے سارا نزلہ فوج پہ گر رہا ہے, اس لیے
جو پالیسی ریزنز ہے اس پہ تھوڑی سی غور کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں نہ ہوں جو یہ خلیج کا سبب بنتا ہے. جس طریقے سے الیکشن ہو گئے, جس طریقے سے 26ویں ترمیم پاس ہوا, جس طریقے سے 26ویں ترمیم امپلیمنٹ ہو رہا ہے, جس طریقے سے پیکا ایکٹ پاس ہو گیا, جس طریقے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا ٹارگٹ ہو رہا ہے, تو اسی صورتحال کے پیش نظر خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے. عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک خط لکھا ہے. اگر آپ یا تحریک انصاف کا کوئی اور لیڈر جو ہے وہ اگر آرمی چیف کو خط لکھے تو کہا جائے گا جی کہ آپ نے سرنڈر کر دیا ہے, تو عمران خان صاحب نے خط کیوں لکھ دیا؟ ہمیں پتہ ہے کہ اختیار کدھر ہے, اتھارٹی کدھر ہے. ریئل مالک تو وہی ہے جس کو خط لکھا ہے, یہ تو باقی تو ڈمی بیٹھے ہیں. اور اس کو ہم نے, عمران خان نے تو کوئی سی بات نہیں کی, اس نے وہی مطالبات دہرائے ہیں جو ہمارے مطالبات ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مطالبات پہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی پالیسی شفٹ کروا دے, اپنی جو ہے نا اس وقت مہنگائی کا دورہ ہے, یا جو ہے نا اس وقت جو فیصلے ہوئے ہیں وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہے, تو بالکل یہ اس وقت تو عملاً یہ جو حکومت ہے یہ ایک شو پیس ہے, اس کی پیچھے پاور جو ہے نا انہی کے پاس ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں فوج جو ہماری ہے, ہم فوج کو کسی صورت میں فوج کے ساتھ جو ہے نا تنازعات نہیں بڑھانا چاہتے. اچھا جی, حکومت کو ڈمی بھی کہہ دیا اور شو پیس بھی کہہ دیا, مطلب بہت سی چیزیں کہی گئیں, لیکن حکومت کی طرف سے بھی اس خط پر رد عمل آیا ہے. اور وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ اور وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اس خط سے بانی پی ٹی آئی دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی نیا نہیں لکھا اس نے, یہ کو آج سے 2 سال قبل بیان جاری ہوا تھا شہباز گل کا. آپ اس بیان کو نکال لیں اور اس خط کو نکال لیں, ایک ہی تھیم ہے. کو یہ نہیں معلوم کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, خدا نہ خواستہ اگر فوج کمزور ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا پھر یہ کے پی کے میں ان کی حکومت ہوگی یا یہ حکومت کریں گے؟ خط کا بھی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. فوج اور عوام کے درمیان فرق ڈالا جائے یا فوج اور اس کی کمانڈ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائے. یہ خط کہاں سے لکھے جا رہی ہیں؟ جیب سے لکھے جا رہے ہیں. یہ خط لکھتا کون ہے اور یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو ریاست کو کش دینے پہ تلے ہوئے ہیں. سیاسی جدوجہد جو ہے وہ اگر انہوں نے کرنی ہے پارلیمنٹ میں کریں. تحریک انصاف نے 8 فروری سے دوبارہ احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان بھی کر رکھا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس خط کا جواب کا انتظار کرتی ہے. یہ جارحانہ سیاست کا راستہ جو ہے ان کا پہلے سے طے شدہ, اسی پر گامزن رہے گی. اصولاً تو خط کے جواب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, مطلب اب خط لکھ ہی دیا ہے تو خط کے ابھی مزید مندرجات بھی ہیں, وہ بھی ان کے ایکس اکاؤنٹ سے جاری کیے جائیں گے. سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وڑائچ صاحب, کیا سمجھا جائے؟ آرمی چیف کو خط لکھا, بانی پی ٹی آئی نے حکومت کی شکایت بھی کی, اسٹیبلشمنٹ سے بھی پالیسیز پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی خلیج پڑ رہی ہے عوام اور افواج میں ان پالیسیز کی وجہ سے. یہ پی ٹی آئی کا ایک پالیسی شفٹ سمجھا جائے؟ دیکھیں جی, یہ بڑا ایک اہم خط ہے, لیکن اس کے کئی پہلو ہیں. سیاسی پہلو ہے, آئینی پہلو ہے, اور وہ جیسے آپ سوال میں ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی کا پہلو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی طور پر اس طرح کا خط لکھنا بالغلط ہے. اصغر خان نے قومی اتحاد کی تحریک کے دوران اسی طرح کا خط لکھا تھا, اور اوورآل سوسائٹی نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح کا خط لکھنا مناسب نہیں ہے. اگرچہ اصغر خان صاحب نے انہیں یہ دعوت دی تھی کہ آپ سیاسی حکومت کو ختم کر دیں, اور عمران خان صاحب نے تو ظاہر ایسی دعوت نہیں دی, شکایت لگائی ہے. لیکن اس کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے ایک بڑا یوں سمجھیے کہ ایک سلجھا ہوا اور ایک سنجیدہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس میں انہوں نے شکایات بھی کی ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف سے ایڈریس بھی کیا ہے, اور ان کی طرف توجہ دلائی ہے ایک خط لکھ کے, جس میں ان کی ظاہر شکایتیں بھی ہوں گی اور کچھ آئینی پہلو بھی ہوں گے. ان کے ساتھ اپنے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر ہوگا. تو یہ ایک صلح پسندانہ کوشش کہہ لیں آپ اس کی. اور تیسری ہے کہ پارٹی پالیسی پہ ان کے اندر بڑا یو ٹرنز ہیں کہ کبھی وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی حکومت سے مذاکرات کر کے کچھ ریلیف لے لیں, کبھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ فوج سے کوئی معاملہ طے کر کے ریلیف لے لیں, کبھی وہ چاہتے ہیں باہر سے کوئی مدد آ جائے. تو یہ سارے وہ کوششیں کر رہے ہیں. خیر, اس سے یہ بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ بڑے نا امید ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صلح کے لیے کوئی بھی اب دروازے سارے کھٹکھٹا رہے ہیں.
क्योंकि उनके रास्ते जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय में रास्ते बंद नहीं करने चाहिए और उनके लिए कोई रास्ता खोलना चाहिए। अगर हमने जमहूरियत को चलाना है, अगर पीटीआई जो है वो इस वक्त अच्छी खासी उसकी मकबूलियत है, तो उस मकबूलियत को बजाय आप बेगानगी का रास्ता दिखाएं, उनको इंक्लूसिव जो चीज़ है उनको शरीक करें रियासत के मामलात में, उनकी पोजीशन को अहमियत दें, उनको भी सिस्टम में शामिल करें। उनको भी सिस्टम में शामिल करें। राइट साहब, हुकूमत इस ख़त को बज़ाहिर कोई अहमियत नहीं वैसे दे रही, लेकिन अपनी जगह ये कोशिश तो नज़र आती है कि तहरीक इंसाफ के बराह रास्त ताकतवर हलकों से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। तो अगर इस कोशिश का कोई हल्का सा पॉजिटिव नतीजा आया तो क्या फिर हुकूमत के लिए ये परेशानी की बात होगी? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। हाँ, एक रिकॉर्ड के लिए, एक रेफरेंस के लिए ये ख़त अहम है और शायद इसीलिए इमरान खान ये ख़त लिख रहे हैं। वो भी, उनको भी पता है कि इन खतूत पे कोई संजीदा इक़दामात का जो है वो इम्कान नहीं है। अच्छा बड़ाइत साहब, तहरीक इंसाफ से आपको पता ही है हुकूमत से मुज़ाकरात जो हो रहे थे वो तो लिपट गए। अब उसके बाद एहतजाजी सियासत की तैयारी में हैं, एक मुहिम चलाने वाले हैं, ऐलानात भी हो गए हैं। अब ख़त लिखने के बाद इन्हें उस पे काम जारी रखना चाहिए, ख़त का इंतज़ार करना चाहिए, या फिर जो है 8 को भी एहतजाज की कॉल है एट्सेट्रा, उसके बाद कभी लाहे अमल तय है, वो उसी तरह रखें? मेरा ख्याल है कि उन्हें सियासत भी करनी चाहिए, उन्हें ख़त भी लिखने चाहिए, जलसे जुलूस भी करने चाहिए। लेकिन असल उनकी गलती जो 9 मई से अब तक है कि वो ये नहीं एहसास कर रहे कि एक पुरअमन सियासी एहतजाज और किसी शहर का सीज या मज़ाहमत या पुलिस से झड़पें, इससे उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उनका क्राउड आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया है। पंजाब के अंदर लोग खौफ की वजह से या गिरफ्त कमज़ोर होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल रहे, जहाँ के बज़ाहिर उनकी पूरी मकबूलियत है। तो इससे उनको भी अपना चेक करना चाहिए कि भाई कहाँ गलती हो रही है, और वो मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइजेशनल कमी है। और जब तक वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक नहीं करते, उस वक्त तक वो जलसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, वो एहतजाज कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। पंजाब में तो मुझे उनकी तंजीम भी कहीं नज़र नहीं आती, उसका कोई असर नज़र नहीं आता। आप ये देखें कि जो नवंबर की तारीख थी जिसमें केपी से हज़ारों लोग आए, पंजाब से कोई सिवाय अटक और मियाँ वाली के कोई निकला भी नहीं है। लाहौर में कोई अकेला बंदा भी नहीं निकला जो जाके नारे लगाए। तो इस पे के बाद अपनी पॉलिसी पर कोई नजरसानी भी नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। सो बड़ाइत साहब का तज्जिया है कि सब कुछ करना चाहिए, एहतजाज भी होना चाहिए, जलसा भी होना चाहिए, जुलूस भी होना चाहिए, लेकिन ये भी लेकिन कह दिया कि उस खत का कोई शायद इतना कुछ खास नतीजा एज सच ना निकले। बट और बात तो ये ना कि उनकी कंसंट्रेशन नहीं होनी एक्सपेक्टेशन भी क्या चाहिए, है। मतलब कोई घिराव की बातें नहीं होनी चाहिए, कोई बंद कर देने का जिक्र नहीं होना चाहिए, कोई लॉकडाउन का तस्करा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका ना पहले कभी फ़ायदा हुआ है ना आगे अपेरेंटली होगा, शायद अभी तक तो हुआ नहीं। अच्छा जी, अब बिल्कुल ही ज़रा टेम्पो चेंज करेंगे, आपको कुछ दिखाना है, कोई मज़े मज़े की बातें हो जाए तो कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते ये हैं कि ज़बान को जो जायका भा जाए तो इंसान इस जायके का असीर हो जाता है। अब हुआ यहाँ मतलब फैन क्या हो जाता है। फैन हो जाता है, बिल्कुल। डेरा इस्माइल खान में अंदरून शहर में एक गली है, वहाँ पे शीशु पुलाव वाले के नाम से जानी मतलब वो जाती है। गली ही इस नाम से मशहूर होगी है, शीशु पुलाव वाला। अब क्या ये बात होगी शीशु उसके क्या पुलाव नाम की? होता है? शीशु सुन के भी आपको ज़रा ताज्जुब होता है ना कि भाई ये क्या नाम हुआ। और ख़ास बात ये है कि जुमे के जुमे ये पुलाव बिकता है, मतलब एक चीज़ ऑलरेडी जो कम मिल रही हो ना उसकी तो अहमियत और बढ़ जाती तो है। ये कोई मिस्टर शीशु होगा जो ये पुलाव बना रहा है, या जगह का नाम शीशु होगा? ये हम सईदुल्लाह मरवत से जान लेते हैं। ओके, लेट्स। अच्छा, that's kind of a different पुलाव। बहुत, एक तो मसाला बहुत ज़्यादा था, ज़रा और गीला गीला वो था। चिपका भी था, लेकिन ये मुतासरीन पुलाव पहली बार मैंने वैसे टर्म सुना है, मुतासरीन पुलाव। हमें ये वाले मुतासरीन पसंद हैं, मुतासरीन अच्छा नहारी, मुतासरीन पुलाव, मुतासरीन खाना। मैं बहुत सी चीज़ों की मुतासरीन में आ जाऊंगी वैसे तो, लेकिन गुड पुलाव अच्छा लगा। और मुझे वो सेंटिमेंट भी अच्छा लगा कि जिसके पास जितने पैसे हैं बस वही दे के ले जाओ। मतलब कोई ऐसे ऐसा फिक्स प्राइस नहीं है, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स इट, और ये हफ्ते में एक ही दफ़ा बनता है, एंड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, मतलब कब से बन रहा है, दिहाइयाँ हो गई अच्छा हैं। था।
سو ڈیا خان تو پتہ نہیں جانا ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی پلاؤ ہمارے لیے لانا چاہتا ہے تو ہم نہ نہیں کریں گے، ہم بالکل نہ نہیں کریں گے، ہم بھی متاثرین پلاؤ میں شمار ہونا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی آگے بڑھیں گے۔ ایک اور معاملہ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے، دوسرے صوبوں سے ہائی کورٹ کے 3 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ لانے پر نیا تنازع شروع ہو گیا ہے۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اپیل پر وکلاء کی جانب سے کل جزوی ہڑتال سامنے آئی ہے۔ بیشتر کیسز میں وکلاء پیش نہیں ہوئے، مگر اس معاملے میں وکلاء واضح طور پر 2 گروپوں میں بٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض وکلاء ججز کے تبادلے کی حمایت اور بعض مخالفت کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے البتہ صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ٹرانسفر کی تجویز سے متفق ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ سیکشن 3 تمام وفاقی اکائیوں بالکل کی یکساں نمائندگی پر زور دیتا ہے، اور آئین کا آرٹیکل 200 بھی اس کی اجازت دیتا ہے، اور جب سینیورٹی کا معاملہ ان کے پاس آئے گا تو جواب مل جائے گا۔ اور لاہور ہائی کورٹ بار اور کراچی بار ایسوسی ایشن نے ججز کے تبادلے کی مخالفت کی ہے، اور ان بارز کے عہدے داروں کا کہنا ہے کہ اس سے ججز کی وقت ختم ہو جائے گی، پھر عدلیہ کی آزادی بھی متاثر ہوگی، یہ ان کا کہنا ہے۔ دوسری طرف وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل عرفان تارڑ اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی فاروق ڈوگر نے تبادلے کی تعریف کر دی ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ وفاقی کردار کی بحالی کی جانب اہم قدم ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن حیدرآباد نے بھی ججوں کے تبادلے کو آئینی قرار دیتے ہوئے سراہا ہے۔ وکلاء کی جانب سے ججوں کے تبادلے کی مخالفت یا حمایت بظاہر سیاسی بنیادوں پر ہی لٹرلی ہو رہی ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ معاملہ اگر طول پکڑا تو سب سے زیادہ پریشانی جو سائلین ہیں انہی کو ہوگی۔ اب بہتر تو یہی ہے کہ وکلاء تنظیمیں ججز کے تبادلے کو میں سیاسی پسند یا ناپسند کے بجائے عوامی مفاد کی عینک سے دیکھیں تو اچھا ہے نا، اگر چشمہ لگائیں۔ اگر ایسا ہوا تو نمائندہ جیو نیوز اویس یوسف زئی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی پتہ کر لیتے ہیں کہ کیا ڈویژنز ہو رہی ہیں۔ اویس، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز آنے پر ججز کی تقسیم تو چلو تھی ہی، اب وکلاء میں بھی بڑی تقسیم نظر آ رہی ہے، تو کون کون سی تنظیمیں اور گروپس ہیں اس کے خلاف ہیں اور کون اس کے حق میں ہے؟ ذرا کچھ ڈویژن ہمیں بتائیں۔ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز نئے آئے ہیں، اور یہ تبادلے کے ذریعے آئے ہیں، جن کا لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے تبادلہ کیا گیا ہے، اور اس پر کافی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اسلام آباد کی تمام بار ایسوسی ایشنز نے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار کونسل کے نمائندے شامل ہیں، اور انہوں نے اس پر بھرپور احتجاج کا بھی اعلان کیا اور ہڑتال بھی کی، اور وکلاء کو یہ کہا کہ وہ عدالتوں میں پیش نہ ہوں۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں، انہوں نے بھی اس تبادلے پر کافی تشویش کا اظہار کیا، اور چیف جسٹس پاکستان سمیت دیگر ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو خط لکھا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب نئے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، انہوں نے چارج سنبھالا، اپنے کام کا آغاز کیا، تو ان کو نئے حلف کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی، جس طرح کے 5 ججز نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ جو ججز دوبارہ جب حلف اٹھائیں گے تو وہ جونیئر موسٹ ہو جائیں گے اور سینیورٹی کا ایشو آئے گا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ججز اپنی جن ہائی کورٹ سے آئے ہیں تو وہاں پر اپوائنٹمنٹ کے وقت ان کی جو سینیورٹی تھی وہی سینیورٹی یہاں پر بھی چلے گی۔ اچھا اویس، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سب کو پتا تھا کہ اب ججز کی انٹر ہائی کورٹس ٹرانسفر اور تعیناتی ہوگی، تو پھر اچانک یہ احتجاج کیسے شروع ہوا؟ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی تعداد ہے اس میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جو سیٹیں ہیں 9 سیٹیں تھیں، لیکن ان 9 سیٹوں پہ 8 ججز کام کر رہے تھے، اور حال ہی میں 2 ججز نئے اپوائنٹ کیے گئے۔ تو جو 2 نئے ججز آئے تھے، جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس، وہ آئے تھے ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ان کی تعیناتی ہوئی تھی، اور جو اسلام آباد کی بار ایسوسی ایشنز ہیں اور وکلاء ہیں ان کا یہی مطالبہ تھا کہ جو باقی اسامیاں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بھی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہی فل کی جائیں اور ججز کو ٹرانسفر نہ کیا جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ آئین کا آرٹیکل 200 ہے، اور اس میں ایک جو شک ہے وہ موجود ہے، جس کے تحت اگر اپنا کنسنٹ دیں ججز
تو متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز صاحبان کی مشاورت کے بعد صدر جو ہیں وہ منظوری دے دیتے ہیں، اور یہ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. جو 3 ججز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے ہیں اور انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. وکلاء کا احتجاج اپنی جگہ، لیکن جو کام ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل پڑا ہے، اور 13 سیٹیں اب جو تھیں وہ تمام فل ہو گئی ہیں. چیف جسٹس سمیت 13 ججز کام کر رہے ہیں. اوکے 13 ججز کام کریں. اب ہائی کورٹ کے نئے روسٹر میں نئے ججز بھی ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کے نئے سسٹم کو مکمل سپورٹ بھی ہے، لیکن وہ ججز اور وکلاء بھی موجود ہیں جو ان تبدیلیوں کو تسلیم نہیں کرتے. تو ویس بتائیں کہ کیا ہائی کورٹ کا کام آنے والے دنوں میں معمول کے مطابق چلنے کا امکان نظر آتا ہے یا آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام ہے وہ صرف معمول کے مطابق ہی نہیں چلے گا، بلکہ معمول سے بہت تیز کام چلے گا. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2 نئے ججز آئے ہیں اس سے پہلے، تبادلے سے پہلے، جو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اپوائنٹ ہوئے ہیں، جسٹس انعام امین مناس اور جسٹس محمد اعظم خان، وہ کافی سارے کیسز جو ہیں ڈیلی سن رہے ہیں اور ان کا ڈسپوزل بھی جو ہے شروع ہو گیا ہے کیسز کا ان کے پاس. تو اب تو سٹرینتھ جو ہے بڑھ گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 13 ججز ہیں اور فل سٹرینتھ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام ہو رہا ہے. یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ججز جو اعتراض کر رہے تھے ان ججز پر جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں ان کی ٹرانسفر روکنے کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھیں. اب تو اس میں چونکہ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ججز آ گئے ہیں، انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. تو اب تو جو روسٹر بنے گا اس حساب سے جو کیسز کازس جاری ہوگی اور ججز کے پاس کیسز آئیں گے وہ اس کے مطابق سنیں گے. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے یا انکار تو نہیں کر سکتے کیسز سننے سے. تو میرا یہ خیال ہے کہ 13 ججز ہیں، ان تمام ججز کو کیسز دیے جا رہے ہیں اور جو ڈسپوزل ہے وہ بھی بہتر ہوگا، جو کام ہے وہ بھی تیز ہوگا پہلے. شکریہ آپ کا. لیٹس سی کہ ایسا ہی پھر تو ہو. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کام اور تیز ہو جائے گا. ہاں مطلب یہی ایک ہے چلیے پریڈکشن. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. وہی بریک لینی ہے، اور واپس اس آ کے رہے بعد ہیں we'll talk a little bit about cricket after we come back. ویلکم بیک. جی بتانا آپ کو یہ ہے کہ چیمپئنز کورٹ کا اعلان تو ہو چکا ہے. شائقین کرکٹ ٹرافی کے لمحات کو یادگار بنانے کے لیے اب بےتاب ہیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ 1996 میں ورلڈ کپ کے بعد پاکستان میں 29 سال بعد اتنا بڑا ICC ایونٹ ہونے جا رہا ہے. 1996 میں ورلڈ کپ کے بعد تو 96 میں پاکستان میں ہوا تھا. ورلڈ کپ ہوا تھا. Where was I now? اچھا جی، چیمپئنز ٹرافی کی ٹکٹس جو ہیں وہ تو ایسے خریدی جا رہی ہیں جیسے لوٹ سیل لگی ہوئی ہے جی. اور وہ ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے اور شکر ہے ایسا ہی ہوا ہے. اور کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، ہر جگہ کرکٹ کے دیوانے ٹکٹ خریدنے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں لگے رہے. اور کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان افتتاحی میچ کی تمام آن لائن ٹکٹس بھی فروخت ہو گئی ہیں. پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہونے والی ٹرائی سیریز کے ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہوگی. تو چیمپئنز ٹرافی پہلے سٹارٹ ہوگی، اس کی اب سے ہوگی. اور ایک شناختی کارڈ پر ٹرائی سیریز کے لیے 10 ٹکٹ خریدے جا سکتے ہیں. ایک شناختی کارڈ پر 10، تو پوری فیملی تو پھر ہو گئی نا. مطلب فیملی فرینڈز وغیرہ. سیف فری کی سیریز 8 سے 14 فروری تک لاہور اور کراچی میں کھیلی جائے گی. چیمپئنز ٹرافی کے بڑے ایونٹ کا بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا ہوگا 23 فروری کو ان دبئی میں. اور دبئی میں ہونے والے اس میچ کی ٹکٹیں بھی چند ہی منٹوں میں فروخت ہو گئیں. And I can help you out a little bit by telling you کہ there are some airlines جو کہ پورا ایک انہوں نے پیکج بنایا ہوا ہے کہ ہم آپ وہاں ٹکٹ کے بھی پیسے، ویزا، and then you watch the match and then you come back. تو یہ بھی بڑے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا کہ انہیں نہیں ملی ٹکٹیں. they want to buy. سو ہم یہ جانتے ہیں سہیل عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام لاہور. اور ہمارا بائی دا وے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پینل کیا ہوگا وہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، مینشن کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن سہیل السلام علیکم، بتائیے انشاءاللہ اسٹیڈیم کی رونقیں بھی ہر روز بڑھتی جا رہی ہیں، نکھر رہا ہے، شکل بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور اب ٹکٹوں کی فروخت شروع ہوئی اور عروج پر پہنچ گئی. جی وعلیکم السلام عبداللہ. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. پہلے ہم لوگ کور کر رہے تھے قذافی اسٹیڈیم کو، اور اب وہ تقریباً نہیں کہنا چاہیے بلکہ بالکل مکمل ہو چکا ہے. اور اب وہاں پر کرکٹ ایکشن بھی سٹارٹ ہونے والا ہے. اور اس سے پہلے مرحلہ تھا شائقین کرکٹ کے لیے ٹکٹس کا حصول. ابھی جو ٹرائی نیشن سیریز کھیلی جانی ہے لاہور اور کراچی میں، اس کی ٹکٹوں کی جو سیل ہے وہ
آج سے 4 بجے شروع ہوگی، لیکن اس سے پہلے چیمپئنز ٹرافی کے آن لائن جو ٹکٹوں کی فروخت تھی وہ لاسٹ ویک شروع ہوئی تھی، اور اس میں بہت زیادہ جوش و خروش دکھایا تھا لاہور میں اور کراچی میں ہونے والے میچز کا، اور 30% ٹکٹس آن لائن سیل کے لیے رکھے گئے تھے۔ پھر بعد میں جب 3 میچز جو تھے جس میں پاکستان بھی انوالو تھا، انگلینڈ آسٹریلیا کے میچز بھی تھے، تو وہ فوری طور پر بک گئے، اور اس کے بعد 10% مزید بڑھایا گیا تھا۔ کل فزیکل ٹکٹس جو تھے وہ نجی کوریئر سینٹر کی مختلف آؤٹ لیٹس بلکہ ملک بھر سے جو تھیں وہاں پر رکھی گئی تھیں، اور وہاں پر بھی رسپانس جو ہے وہ شائقین کرکٹ کا بہت زیادہ دیکھنے میں آیا۔ 4 بجے جب ان کی فروخت شروع ہونی تھی اور اس سے پہلے ہم لوگ آؤٹ لیٹ پر پہنچے تو دوپہر 10-11 بجے ہی لمبی لمبی قطاریں لگنا وہاں پر شروع ہو گئیں، اور جب 4 بجے شروع ہوئیں تو ہاتھوں ہاتھ ٹکٹ بکنا شروع ہو گئے، اور خاص طور پر جو لاہور میں میں ذکر کروں گا 22 فیبری کو میچ کھیلا جانا ہے قذافی اسٹیڈیم میں، نیولی اپ گریڈڈ اسٹیڈیم میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کا، اس میں بہت زیادہ لوگوں نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس میچ کی کیا خاص وجہ، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے صرف خواب دیکھا تھا کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ جس طرح کی رائلری پاکستان اور انڈیا کی ہے، اس کا ہم نے سنا ہوا تھا کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا اسی طرح حریف مانے جاتے ہیں، تو ہمیں بڑی خواہش تھی کہ یہ میچ دیکھنے کے لیے۔ تو جنرل انکلوجر کے جو ٹکٹ تھے جو 1000 روپے سے شروع ہو رہا تھا وہ تو فوری طور پر بک گئے، لیکن مہنگے ٹکٹ ابھی کچھ دستیاب ہیں، اور سلسلہ آج بھی جو ہے وہ جاری رہے گا اسی طرح، کیونکہ لاہور میں بلکہ پاکستان میں کوئی میچ نہیں ہے اس کا، لاہور میں خاص طور پر میں بات کروں گا پاکستان کا کوئی میچ نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں کی دلچسپی یہ تھی کہ سیمی فائنل جو دوسرا کھیلا جانا ہے لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں، اس کا ٹکٹ جو ہے وہ لیا جائے، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم اس میچ میں ایکشن میں ہوگی۔ تو آج بھی اسی طرح 4 بجے جب ٹکٹوں کی سیل شروع ہوگی تو اسی طرح کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جوش و خروش جو فینس مظاہرہ کر رہے ہیں کل بھی کیا اور آج تو۔ اچھا سہیل، وہ جو اس میں قذافی اسٹیڈیم میں کیونکہ نیولی کنسٹرکٹڈ ہے اب، اور وہ کچھ VIP سیکشنز بھی بنائے گئے ہیں، تو وہ بائی انویٹیشنز ہوں گے یا پھر ان کی بھی ٹکٹس جو ہیں وہ فروخت ہو رہی ہیں؟ ہما بالکل ایسا نہیں ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے جب 3 روز پہلے پریس کانفرنس کی تھی تو جو ICC چیمپئنز ٹرافی میں ہوسٹ ملک کو پاسز ملتے ہیں تو وہ انہوں نے منع کر دیا کہ ہمیں یہ والے پاسز نہیں چاہیے، ہمیں ان پاسز کو ٹکٹس میں کنورٹ کر دیا جائے تاکہ ہم ٹکٹس وہ جو ہیں وہ سیل کے لیے رکھیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا ریونیو بڑھ جائے۔ تو ایک تو یہ سلسلہ جو ہے وہ پاسز والا وہ ختم ہوا۔ جہاں تک اس چیز کا سیف ریکی سیریز کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی جو ہاسپٹیلیٹی باکسز ہیں اس میں کئی باکسز ایسے ہیں جو 12 سیٹر ہیں، جو 24 والے بھی ہیں، ان کے بھی جو ٹکٹس ہیں وہ جو پورے کے پورے باکسز ہیں وہ فروخت کیے جانے کے لیے رکھ دیے گئے ہیں۔ اچھا، تو امکان جی بالکل ایسا نہیں ہے کہ جی کچھ وہ کارپوریٹ سیکٹر ظاہر ہے پھر اس میں پیش ہوتا ہے اور کمپنیز پورے باکسز اٹھا لیتی ہیں۔ پھر سہیل آپ کو پتہ ہے ہمیں بھی، آپ کو بھی آنا شروع ہو گئی ہوں گی فرمائشیں، آپ تو چلیں بالکل ہی سینٹر آف دا ایکشن پہ ہوتے ہیں، ہمیں بھی ابھی سے فرمائشیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کوئی ٹکٹس ارینج کر دیں۔ مطلب ہم نے ابھی تو یہی کہنا شروع کیا کہ ہم کوشش کر لیتے ہیں، لیکن صاف انکاری میرا خیال ہے کیونکہ پاسز وغیرہ ہیں ہی کوئی نہیں، رائٹ؟ ایسے ہی ہے عبداللہ کچھ لوگ بڑا برا منائیں گے اگر میں یہ الفاظ استعمال کروں گا کہ بہت بری عادت ہے یہاں پر۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہ کلیئر کر دیتے ہیں یہ موقع جان کے تاکہ ہم سے اور آپ سے لوگ نہ بات اور آپ سے اور جن کو آپ دیکھتے ہیں ہم ساروں سے آپ ٹکٹس نہ مانگیے، کوئی پاسز وغیرہ نہیں ہے ادھر، you'll have to buy the tickets that even we will have to buy the tickets if we are going۔ تو یہ سارا سلسلہ ہونا ہے۔ گزشتہ ہفتے آن لائن سیل جب شروع ہوئی تھی پورے ایڈریسز دیے گئے تھے اس کے اوپر کہ وہاں پر جا کر آپ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں اور گھر پہ آپ کو ٹکٹ بھی مل سکتا ہے، پھر آپ فزیکلی ٹکٹ کے لیے سہولت دی گئی ہے، لیکن عین وقت تک ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے گا اب 8 تاریخ کو میچ ہونا ہے، جمعے والے دن ہمیں اپنے کام میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا جب اتنی کالز آئیں گی، حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج سے ٹکٹس جو ہیں وہ سیف ریکی سیریز کے شروع ہو چکے ہوئے ہیں، آپ ان کی بکنگ کروا سکتے ہیں، آپ جا کر خرید سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی عین وقت تک انتظار کرے گا اور وہ یہی کہے گا اور یہی کرے گا کہ جی آپ کے میں تو آپ کو اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے میچ دکھانا تھا، نیا اسٹیڈیم بنا ہوا ہے، لیکن کوئی یہ تردد نہیں کرے گا کہ 350 روپے کا ٹکٹ ہے اور جو ویک ڈیز کی ہیں 500 روپے کا ٹکٹ ہے جو کہ ویکینڈ کے اوپر ہے۔ اگر آپ لوگ یہ بھی نہیں جا پر لے سکتے
اور خواہش نہیں کریں گے اور آپ یہ انتظار کریں گے کہ آپ کو کوئی آئے گا اور گھر آ کر آپ کو اچھا یہ تو بہت ہی نامنل پرائسز ہیں اور بہت ہی افورڈیبل ہیں سہیل, اور اس پہ مزید بھی کوئی اسٹوڈنٹس وغیرہ کے لیے بھی کوئی ڈسکاؤنٹ ہے یا پھر دیز آر دا ٹکٹ پرائسز فار ایوری بڈی؟ نہیں, یہی ٹکٹس ہیں کیونکہ بہت نامی سے ٹکٹ رکھا گیا تاکہ کیونکہ چیمپئنز ٹرافی میں بہت کم فینز ہوں گے جو ٹکٹس کا حاصل کر سکیں گے کیونکہ وہاں پر زیادہ کریز پایا جاتا ہے. آن لائن بکنگ بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ باہر سے بھی لوگ آئیں گے میچ دیکھنے کے لیے. اب ان کے لیے یہ جو 4 میچز ہیں, 2 لاہور میں ہیں, 2 کراچی میں ہیں, یہ ایک موقع فراہم کیا گیا جو نئے اسٹیڈیمز بنے. اسی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ٹکٹس ہیں وہ کم سے کم رکھے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ شائقین جو چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹس نہیں لے سکے وہ آ کر انجوائے کر سکے یہ نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے میچز کو. All right جی, thank you so much. اچھا اس میں ہم نے 2 چیزیں آپ کو بتا تو no passes nothing, you'll have to buy the tickets. So یہ ٹرائی سیریز والے جو ہے نا بائی دا وے آج سے بکنا شروع ہو جائیں گے تو آپ وہ خرید لیں. ویکینڈ کا ٹکٹ 500 ہے, ویک ڈے کا ٹکٹ 350 ہے. اس سے سستا کیا ہوگا؟ اچھا اینڈ دین فار سم ریزن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ چیمپئنز ٹرافی نہیں دیکھ سکیں گے اور یٹ یو وانٹ ٹو یو نو واچ یور ہیروز اینڈ آل تو پھر رش بھی کم ہوگا, اسٹیڈیم بھی نیا ہے, آپ وہ انجوائے بھی کریں گے, وہی آپ ایکسپیرینس حاصل کریں گے اور ٹیمیں بھی اچھی ہیں. So many ways to watch, اور آپ کے سارے جو اب کرکٹرز آپ کو پسند ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور وہ پاسز والا سین نہیں ہے لیکن کوئی اگر آپ کو انوائٹ کرے خود خرید کے پاسز وغیرہ وہ ہو سکتا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے. اچھا جی, ہمارے چیمپئنز ٹرافی کے جیو نیوز کے پینل میں آپ کو پتا ہے سابق کپتان راشد لطیف ہوں گے, فاسٹ بولر محمد عامر, جہر مزاج بیٹر احمد شہزاد, محمد عامر ہاں, اور کرکٹ کے سکندر وقت بھی ہوں گے. اب یہ سارے لوگ ایک ساتھ ہوں گے تو آپ سوچئے کیا حلہ مچے گا, کیا مزہ آئے گا. ویسے تو آئی ایم انٹریگ, چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے دوران ہوگی کرکٹ کے ساتھ ساتھ obviously بہت کچھ ہوگا ایکچولی. why should we spoil the fun by telling. احمد کا اپنا فلیور ہے, راشد بھائی کی اپنی نالج ہے, اتنا تجربہ ہے, and I'm curious about محمد عامر as well because that will be a سکو تو ہیں ہی سکو. اور احمد شہزاد تو اب آپ used to ہیں, ہمارے شو پہ بھی آتے ہی رہتے ہیں. اوکے, بڑا مزہ آنے والا ہے, بریک لے لیتے ہیں. گڈ مارننگ. ویلکم بیک. کرم میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے جرگوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور کل بھی پشاور میں جرگہ ہوا اور اس سے پہلے فریقین کے درمیان اتوار کو اسلام آباد میں بھی اہم بیٹھک ہوئی تھی. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کرم امن معاہدے پر مکمل عمل ہوتا لیکن بدقسمتی سے کچھ عناصر امن معاہدے کو تباہ کرنے پر تلے ہیں جو ہر جگہ اس قسم کے ایکچولی لوگ ہوتے ہیں. اور کل پشاور جرگے میں دونوں اطراف کے لوگوں نے شرکت کی. فریقین کی 14 رکنی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اور یہ کمیٹیاں اختلافات کو دور کرنے اور کرم امن معاہدے کی مکمل پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی. امن معاہدے کے تحت بالکل دعا تو یہی ہے. اب تک کرم سے 22 بنکس گرائے جا چکے ہیں. ضلع کرم میں اب بھی کھانے پینے کی اشیاء, ادویات اور دیگر ضروری سامان کی شدید قلت ہے. ہزاروں افراد شدید مشکل زندگی بسر کر رہے ہیں غیر یقینی حالات کے باوجود. کل ہنگو کی تحصیل ٹل سے 30 گاڑیوں میں کھانے پینے کی اشیاء دیگر سامان کا قافلہ کرم بھیجا گیا ہے. بدقسمتی ہے کہ فریقین کا لچک نہ دکھانا کرم کے عوام کو مزید مشکلات میں دھکیل رہا ہے. اور عوام کو کیا مشکلات ہیں, سب سے پہلے پارا چنار کا رخ کریں کہ علی افضل افضال ہمیں بتا رہے ہیں. جی بالکل, ضلع میں 4 ماہ سے زائد عرصے سے آمد و رفت کے راستے مین شاہراہ اور افغان سرحد بند ہے جس کے باعث پارا چنار, بوشہرہ اور اپر اور لوور کرم کے تقریباً 100 سے زائد دیہات میں 5 لاکھ آبادی محصور ہیں. اور ان علاقوں کے لوگوں کو اشیاء خورنوش, تیل, گیس اور دیگر روزمرہ اشیاء نہ ملنے کے باعث شدید قسم مسائل درپیش ہیں. ہفتے میں 1-2 بار کنوائیاں لائی جا رہی ہیں, کنوائی میں سامان لایا جا رہا ہے, لیکن شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک تو گیس, تیل اور دیگر ضروری قسم کے اشیاء اور میڈیسن نہیں لائے جا رہے ہیں اور دکانداروں اور تاجروں کی بجائے اثر رسوخ کے مالکوں کی گاڑیاں سامان سے بھر کر لائی جا رہی ہیں جو یہاں پہنچنے کے بعد ذخیرہ اندوزی اور دیگر شکایات موصول ہو رہے ہیں اور انتہائی مہنگے داموں شہریوں کو اشیاء خورنوش اور دیگر چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں. اس وجہ سے ڈرگز ایسوسی ایشن اور تاجر برادری نے اعلانات کیے ہیں اور انہوں نے احتجاجاً شٹر ڈاؤن کیا ہے اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ عام شہریوں اور اثر رسوخ کے
मालिकों की बजाय ताजरों और दुकानदारों का सामान लाया जाए ताकि आम लोगों को रिलीफ मिल सके। बहुत ज़रूरी है आम लोगों को रिलीफ, और कब से, मतलब ये भी ना हो ना कि 1-2 हफ्ते की बात हो, महीनों हो रहे हैं इस बात को। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव भी आपको हंगू से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रहे हैं इसरारुल हक। जी बिल्कुल, ज़िला कुरम के लिए अशय खुर्दनोश ले जाने के लिए वक्तन फ़वक्तन कानवाइयों का सिलसिला जारी है। अब तक तकरीबन 7 कानवाई जा चुकी है, जिसमें अशियाई खुर्दनोश पड़शिनार और दीगर इलाकों तक ले जाया गया है। डिप्टी कमिश्नर हंगू गोहर जमान वज़ीर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ भी 100 से ज़ायद गाड़ियों पर मुश्तमिल कानवाई ज़िला कुरम भेजा गया है, जिसमें अशियाई खुर्दनोश, अशियाई ज़रूरिया, आटा, घी, चीनी, दाल, चावल, इसके साथ साथ अद्वियात भी इस कानवाई में शामिल थे। अगर बात की जाए हेली सर्विस के, कानवाइयों के साथ साथ हेलीकॉप्टर सर्विस भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ 3 हेलीकॉप्टरों के ज़रिए 65 के करीब मुसाफिरों को पड़शिनार ले जाया गया है। ज़िला इंतज़ामिया हंगू के मुताबिक ये सर्विस वक्तन फ़वक्तन जारी रहेगा और आइंदा कानवाई के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका इसरारुल हक। दुआ की जा सकती है कि इधर ज़रा कुछ बेहतरी आए। एक ट्रिब्यूट हमने देना है, खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं शोरा आफाक गुलकारा मलका पुकरात साहिबा को, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। आज यो पाकिस्तान में हम याद कर रहे हैं माजी की मारूफ क्लासिकल गुलकारा मलका पुखराज को। मलका पुखराज का असल नाम हमीदा था। मलका पुखराज पहाड़ी रागों को कमाल खूबी के साथ गाती थी। मलका पुखराज जम्मू से पहले दिल्ली और कायम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गईं। उनको ठुमरी, गज़ल, भजन और डोगरी लोकगीतों पर उबूर हासिल था। उन्हें हफीज जालंधरी का मशहूर कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाकर बेपनाह शोहरत हासिल हुई। उनकी साहिबजादी मारूफ गुलकारा ताहिरा सैयद ने भी उनके अंदाज़े मौसीकी को आगे बढ़ाया। 4 फरवरी सन 2004 को मलका पुखराज लाहौर में इंतकाल कर गईं। एक बड़ा एक मखसूस स्टाइल था चश्मे इनका, चश्मे, और फिर कितनी पैरोडीज हुई थी। बुशरा अंसारी साहिबा वाली पैरोडी याद है आपको? वो असल में ज़्यादा याद है मुझे। That's right. और बताना आपको ये है अभी कि कनाडा और मैक्सिको की जानिब से भी सरहदों की निगरानी सख्त करने की यकीन दहानियों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पड़ोसियों के खिलाफ महसूलात के नफाज को 1 माह के लिए रोक दिया है। आपको पता है ना, इन्होंने कहा था बहुत हाई टैरिफ लगाऊंगा मैं कनाडा पे, लगा भी दिए थे और चाइना को कम लगाया था वैसे। अच्छा, ये पेशरफ जो है ये टैरिफ के नफाज से चंद घंटे पहले हुई थी, ऑल्दो अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी। सदर ट्रंप से गुफ्तगू में कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस बात पर इत्तफाक किया कि कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने और जदीद टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर से और 10,000 के अमले के ज़रिए निगरानी के $1.3 अरब के मंसूबे पर अमल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले तय पाई, जबकि मेक्सिको ने अपनी शुमाली सरहद पर नेशनल गार्ड्स के 10,000 अरकान तैनात करने पर इत्तफाक किया है ताकि गैर कानूनी मंशियात की स्मगलिंग को रोका जा सके। अमरीकी सदर ने मेक्सिको और कनेडियन हम मंसूबों से बिल्कुल गुफ्तगू के बाद कहा कि चीन से भी अगले 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। आप देखिए अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और उसके बाद किस तरह डील कट कर रहे हैं। पहले अनाउंसमेंट करते हैं, मतलब करते हैं, उसके बाद डील कट करते हैं और अपनी चीजें मनवा रहे हैं। और अब वो कहते हैं कि डील ना कर सके तो चीन के टैरिफ और ऊपर जाएंगे। यूक्रेन के पास कीमती ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें हमें दे दें। दूसरी तरफ याद है ना गजा के बारे में भी उन्होंने, दूसरी तरफ चीन ने नए अमरीकी टैरिफ को मुस्तरद करते हुए ये मामला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उठाने और दीगर इक़दाम करने का इंदिया दे दिया है। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कनाडा और मैक्सिको की जानिब से अमरीका भेजी जाने वाली अशिया पर 25% और चीन से दरामदात पर 10% टैरिफ आयद किया था, जबकि यूरोपीय यूनियन को भी तड़ी लगाई थी कि इसकी मसनूआत पर भी टैक्स लगेगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अमरीकी इक़दाम के रद्द-ए-अमल में अमरीकी दरामदात पर फौरी तौर पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। सो टिट फॉर टैट ऐलानात भी होते रहे और अब मैक्सिको और कनाडा के साथ तो इन्होंने स्टाइल है और इनका ये स्टाइल है। और आपने बड़ा ही जबरदस्त वर्ड यूज किया, तड़ी लगाई थी। तो तड़ियां पहले लगा देते हैं, थरथल्ली सी मच जाती है अगले मुल्कों में और फिर कोई समझौते पे बात तो इट इज वर्किंग वेल फॉर हिम, क्योंकि जो तड़ी लगाई उन्होंने उनके लिए मौसरी साबित हुई। मतलब उन्होंने अपनी चीजें मनवा ली, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो मैक्सिको हो। That's right.
سینئر تجزیہ کار ہوں گے ہمارے ساتھ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم ذرا کینیڈا میں سینس لیں گے کیا ہے ماحول. ٹورانٹو سے نمائندہ جیو نیوز بدر منیر چودھری ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. اور سب سے پہلے تو obviously ہم یہی پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے کی بات پر کینیڈین حکومت obviously خوش نہیں تھی، کون ہوگا. تو اب تو ٹرمپ نے ٹیکسز بڑھا دیے، شکنجہ جو ہے وہ کسنا بھی شروع کر دیا ہے. تو کیا کینیڈا نے اب تک جو رد عمل دیا وہی کافی ہوگا یا حکام مزید کچھ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کے درمیان 2 بار ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹریڈ وار چل رہی تھی اس میں 30 دنوں کا وقفہ آ گیا ہے. دونوں لیڈروں کے درمیان کافی دیر گفتگو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے گلے شکوے بھی کیے اور خاص طور پر جو بارڈرز ہیں اس کی سچویشن پر اپنے کنسرن شو کیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جسٹن ٹروڈو سے کہا کہ اللیگل امیگرینٹس آتے ہیں کینیڈا سے، ڈرگز آتی ہیں اور اس کے سخت نگرانی ہونی چاہیے، جس پر جسٹن ٹروڈو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ $1.5 بلین کا جو بارڈر پلان ہے اس پر ہم سختی سے عمل کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ 10,000 پرسونل جو ہیں وہ اب بارڈرز پر سخت ترین سیکورٹی کریں گے تاکہ امریکہ کے جو کنسرن ہیں ان کو دور کیا جا سکے. کینیڈا نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 25% کینیڈا کی تمام اشیاء پر ٹیرف عائد کر دیا تھا اور 10% انرجی پروڈکٹ پر ٹیرف لاگو کیا تھا. جبکہ کینیڈا کے سب سے بڑے صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے تھریٹ دی تھی کہ امریکن کمپنیز کے ساتھ جتنے ایگریمنٹ ہیں صوبے کے وہ کینسل کر دیے جائیں گے. امریکن جو پروڈکٹس ہیں خاص طور پر امریکن الکوہل وہ شیلف سے ہٹا دی جائے گی. بہرحال دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹیرف وار تھی وہ 30 دنوں کے لیے رک گئی ہے. آئندہ دیکھنا ہے کہ اگلی ٹیلی فون ٹاک کب ہوتی ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے. اچھا بدر سے ہم نے بھی جانا کہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان تجارت تو کافی ہوتی ہے، لیکن ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ وہ بند بھی ہو جائے تو امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کینیڈا امریکہ کو کیا کچھ سپلائی کرتا ہے یہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. کینیڈا اور امریکہ جو ہیں وہ دونوں بہت بڑے ٹریڈ پارٹنرز ہیں. اربوں ڈالرز مالیت کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے. کینیڈا نے امریکن اشیاء پر جو ٹیرف لگایا تھا اس کی مالیت بتائی تھی $155 بلین. کینیڈا جو ہے وہ بہت سی اشیاء جو ہیں وہ امریکہ ایکسپورٹ کرتا ہے، جس میں منرل، فیول، آئل، الیکٹریسٹی، ویجیٹیبل، پلاسٹک، لمبر، ایلومینیم، سینکڑوں اشیاء جو ہیں وہ کینیڈا سے امریکہ جاتی ہیں. دونوں ملکوں کے شہری جو وہ ناخوش تھے اس ٹریڈ وار سے. بہرحال ابھی تو سکھ کا سانس لیا ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا جی، بدر منیر نے ہمیں یہ سارا کچھ بتایا، بہت بہت شکریہ. اب ذرا ایک اور پرسپیکٹیو بھی لیتے ہیں. سینئر تجزیہ کار بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، کینیڈا اور میکسیکو پر 25% ٹیرف کے نفاذ کا فیصلہ تو صدر ٹرمپ نے واپس لے لیا، لیکن جوابی رد عمل میں کینیڈا نے جو امریکہ پر اضافی ٹیرف لگایا ہے، کیا امریکہ کو اتنے سخت رد عمل کی توقع تھی؟ جیسے عام زندگی میں ہے کہ تمیز کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی، وہ تو اسٹرینتھ کی نشانی ہوتی ہے، اسی طرح بین الاقوامی سطح پہ بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کہیں کہ کمزوری کی نشانی کس کی ہے اس ساری کارروائی میں، تو وہ تو ٹرمپ صاحب اور امریکہ کی ہے. اور وہ خود کہتے ہیں، وہ مانتے ہیں اپنی انوگریشن سپیچ میں، دوسری سپیچوں میں ان کا تو موقف ہی یہ ہے کہ یار ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ باقی سارے جو ممالک ہیں نا یہ ہمیں مس یوز کر رہے ہیں اور ہم اس کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں. امریکہ بیچارہ جو ہے وہ لنگڑا لولا ہو گیا ہے، ویسا نہیں ہے، اس لیے میں اسے گریٹ بناؤں گا. تو ان کا تو سارا موقف ہی یہ ہے کہ امریکہ اتنا کمزور ہو گیا اس لیے میں مجبور ہو گیا ہوں
اس قسم کی مولا جاٹ حرکتیں کرنے کے لیے. جہاں تک بات ہے کہ کیا لوگوں کو یہ احساس تھا کہ کینیڈا کا یہی جواب آئے گا, اس کے علاوہ کوئی جواب آ نہیں سکتا. اگر آپ لاجکلی سوچیں تو جب یہ ساری تمام باتیں ہوتی تھیں ٹیرف وغیرہ کی, تو ایک طرح سے لوگ اسے ڈسکاؤنٹ اس لیے کرتے تھے کہ یہ ظاہر تھا کہ اس موو کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے. اور اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ اچھا جی آپ نے کہا تھا پھر ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. سو ممالک جو ہیں, اور کینیڈا دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے, ایک امیر ملک ہے, ایک اہم ملک ہے بذات خود. تو میرے خیال میں اگر کوئی سبق ہے تو وہ یہ ہے کہ خاموشی کو یا سافٹنس کو یا تمیز کو کبھی بھی ذاتی زندگی میں, انفرادی زندگی میں یا بین الاقوامی زندگی میں کمزوری کی نشانی نہیں لینی چاہیے. لیکن اب اس طاقتوروں کی یہ جو جنگ ہے مختلف قسم کی, ایک کی طاقت جو ہے وہ غصے سے آ رہی ہے, ایک کی طاقت جو ہے وہ مجبوری سے آ رہی ہے. اس میں کون پسے گا؟ کینیڈین بھی پسیں گے اور امریکن بھی پسیں گے, اور سچی بات یہ ہے کہ آپ اور میں باقی دنیا بھی پسیں گے. وہ تو انویریبلی ہو ہی جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, صدر ٹرمپ سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف ممالک پر پابندیوں کے بعد امریکہ میں چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ سب کچھ امریکہ میں خود بنائیں گے. غیر ملکی مزدوروں کو نکالنے کے بعد کیا امریکہ کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو اتنا بڑا کر دینا ایٹ دس اسٹیج یہ ممکن ہے؟ اصلی میرے خیال میں آرگومنٹ یہ ہے امریکہ کی طرف سے یا ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہ ان ملکوں کو اور باقی دنیا کو ہماری ضرورت زیادہ ہے بنسبت جو ہمیں ضرورت ہے ان کی. تو جو وہ ایڈ کے ساتھ کر رہے ہیں, جو وہ اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو وہ ٹیرف کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کی لاجک یہ ہے کہ یار میں اگر تم پہ پابندی لگاؤں گا تو اس کا مجھ پہ جو مرضی اثر ہو تم پہ اس کا زیادہ اثر پڑے گا, اور کیونکہ میں بڑا ہوں اور تم چھوٹے ہو تو اس اثر کی وجہ سے یو ول کیو ان فرسٹ. سو ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا گیم آف چکن, یہ ہے مولا جٹ پالیٹکس کہ کس کی بڑک جو ہے وہ زیادہ ہے. اور بڑک کی سیاست میں ایک تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا خیال کہ اچھا میں جب چیخوں گا تو اتنا زیادہ چیخوں گا کہ کچھ کرنے سے پہلے والا ہی پیچھے ہٹ جائے گا. اور جو اس میں خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں طرف سے گیم آف چکن یا مولا جٹ سیاست جیسے آپ کہیں اردو میں, اس میں کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے تو پھر جو تصادم ہے اس میں سب کچھ لے جاتے ہیں. لیکن امریکہ کی اس وقت سوچ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بہت سارے محرکات ہوں گے نا. کرنسی پہ اثر پڑے گا, کرنسی کی مستحکم ہونے پہ اثر پڑے گا, نئی مارکیٹس کھلیں گی. جو مینوفیکچرر ہے اصلی جو موو ہے وہ تو خریدنے والے اور بیچنے والے سے ہوگا, ملک نہیں. جو کمپنیز ہیں انہیں تو اپنے پے رول کرنے ہیں, انہوں نے تو اپنی کمپنی چلانی ہے, تو دے ول ہیو ٹو میک ڈیسیژنس. اور اس میں ان اے وے اٹ از اے موو آف پاور. And the assumption is کہ میں تم سے بڑا مولا جٹ, میں تم سے زیادہ طاقتور, میں جب چیخوں گا تو you have to move back. That is the question. لیکن جب آپ اتنے سارے جھگڑے لے لیں گے ہر طرف سے تو وہ چھوٹے چھوٹے بھی اگر ملک ہوں, اور کینیڈا اور میکسیکو چھوٹے تو بالکل بھی نہیں ہے, لیکن they might add up in today's world to much more than what they use. ڈاکٹر صاحب مطلب اتنے سارے جھگڑے تو آلریڈی ہو ہی گئے, اور وہ تو پھر اپنی کیمپیننگ میں بھی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے, اور اب فوراً آتے ہی انہوں نے کرنا بھی شروع کر دیا. اب کینیڈا, پینما, میکسیکو, چائنا, نیٹو والا ایشو, اور پھر کئی اداروں سے فنڈنگ نکال لینا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے اقدامات سے امریکہ کو دنیا میں تنہا ہو جائے گا امریکہ بیسکلی. تو اس کا کوئی خطرہ ہے, اس کا کوئی ڈر ہے واقعی ہو سکتا ہے ایسے کہ بالکل آئسولیٹ ہو امریکہ؟ اب میرا نہیں خیال کہ سوال یہ ہے کہ امریکہ تنہا رہ جائے گا. امریکہ جتنا بڑا ملک ہے ابھی بھی جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, اکنامک بھی, ملٹری بھی. یقیناً وہ نہیں ہے جو کبھی تھا, لیکن اٹ از اسٹل سچ اے میجر پاور ان سچ اے کنیکٹڈ ورلڈ کہ تنہا رہ جانا اس کا جو ہے وہ آپشن نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو امریکہ کارروائی کر رہا ہے اس کی وجہ سے جو ایک بین الاقوامی نظام تھا, ٹوٹا تھا, اچھا تھا, برا تھا, اس کے بڑے پرابلم تھے, ہم سب اس کو گالیاں دیتے تھے, جیسا لنگڑا لولا تھا, اس کو امریکہ اور امریکہ سے علاوہ ٹرمپ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ درہم بھرم کر رہے ہیں, اس کو ایریڈیکیٹ کر رہے ہیں, اس کو جان بوجھ کے توڑ رہے ہیں, چاہے وہ ایڈ کا سسٹم ہو, چاہے وہ ہیلتھ کا سسٹم ہو, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا سسٹم ہو. مجھے سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ اس ہفتے میں ہم کیا سنیں گے فلسطین کے بارے میں اور پیلسٹائن کے بارے میں, جب نیتن یاہو صاحب جو آئیں گے اور وہ ٹرمپ صاحب سے بات کریں گے, اور یہ دو موسٹ ڈینجرس پیپل ان دا ورلڈ جب ساتھ ہوں گے. آئی ایم ویری افریڈ
کہ ہم کیا سننے والے ہیں. اور اس کا تعلق بھی یہ جو بات کرتے ہیں کہ نقشے بدل جائیں گے, تو ایک طرح سے انہوں نے انسٹیٹیوشنل نقشے آلریڈی بدلنا شروع کر دیا ہے اور پولیٹیکل نقشے اور جیوگرافک نقشے بھی بدلنے کی بات ہو رہی ہے. سو دس از این اٹیک آن دی انٹرنیشنل سسٹم. اور ان اے وے ہم سارے اس سسٹم کے کچھ نہ کچھ کرٹک تھے کہ وہ ہماری امیدوں پہ پورا نہیں آتا تھا, لیکن اس سسٹم کا نہ ہونا جو ہے کہیں زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. اس سسٹم کا توڑ دینا جو ہے کہیں زیادہ سسٹم کا ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور یہ یقیناً ایوری اینیمل فار دم سیلوز والی بات ہے, پاور ٹو دا اسٹرانگیسٹ. تو ایک طرح سے جنگل کا قانون جو ہے وہ ان کا ماڈل ہے ٹرمپ صاحب کا. دس از ناٹ اباؤٹ آئسولیشن, دس از کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کے پاس تمام جو ہے ریسورسز ہونی چاہیے. اینڈ ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی تک طاقت جو ہے ان کے پاس اتنی ہے, مطلب امریکہ کے پاس اتنی ہے کہ ہی وے ود دیٹ. ڈاکٹر عادل نجم بہت بہت شکریہ. مطلب مولا جٹ پالیٹکس سے ہم سٹارٹ ہوئے اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ جو ابھی ہونے والی ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ میں. بہت کچھ دیر لاٹ آف چینجز بینگ میڈ. شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھو دوسری بار جب موقع ملے نا کسی کو تو اس کو اتنے عرصے میں, جیسے ہم صدر ٹرمپ کی ہی بات کر رہے ہیں, پہلے 4 سال وہ اقتدار میں رہے, اس کے بعد پھر آبویسلی نہیں جیتے الیکشنز اور پھر دوبارہ آئے ہیں, تو وہ پورا ایک سوچ رہے تھے کہ اب میں اگر آؤں گا تو میں یہ کروں گا, بیکاز ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہو گیا نا کہ کیا کیا چیزیں ورکڈ آؤٹ فار می اور کیا کیا چیزیں نہیں تھیں, کس سے لوگ ڈر گئے کس سے نہیں ڈرے. تو ناؤ ہی از all guns blaring, وہ آئے ہیں and this is his last موقع anyway. یہ جو ان کا جاہر مزاج ہے پہلے بھی تھا, لیکن جو ان کی کیمپین تھی اس میں تمام چیزیں موجود تھیں اور وہ یہ کہتے رہے ہیں, اور اسی کی وجہ سے انہیں اتنی بڑی تعداد میں ووٹ بھی پڑا. Absolutely, there was no جھوٹ or anything. He was exactly showing what he is and what his intentions are, and that is why he got the vote. تو امریکہ اور امریکنوں کے لیے تو rather ممے he got the popular vote, تو یہ زبردست بات ان کے لیے تو ہو گئی, لیکن باقی دنیا ذرا ٹینشن میں. آگے بڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے پولیو کیمپین چل رہی ہے اور بہت ضروری ہے آپ کو بار بار یہ یاد دلانا, اور پلیز آپ نے گھبرانا نہیں ہے اگر آپ نے کچھ مہینے پہلے یا پچھلے سال اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلا دیے ہیں کہ اب کیوں آ گئے ہیں, کیونکہ یہ قوت مدافعت میں اضافہ ہی کرتے ہیں. ہر دفعہ 2 قطرے آپ کو پلانا ضروری ہے. اور یہ سوال اسپیسیفکلی ہم بہت بار اپنے ایکسپرٹ سے, ہمارے پاس جو ڈاکٹرز آتے ہیں ان سے پوچھ چکے ہیں کہ اگر پلا دیے ہوں تو کیا دوبارہ بھی پلائیں بچوں کو قطرے. تو کہتے ہیں کوئی اس سے کچھ برائی نہیں ہے اس میں, مطلب کچھ نہیں ہونے والا, تو آپ دوبارہ سے کرا سکتے ہیں. تو پولیو کے خاتمے کی 2025 دس ایئر کی پہلی مہم کل سے ملک بھر میں شروع کر دی گئی ہے, اور یہ مہم 9 فروری تک جاری رہے گی, 9 فیب تک. اور اس دوران 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. گزشتہ سال which should actually not be mentioned because بہت ہی برا حال تھا ہمارا. گزشتہ سال سامنے آنے والے پولیو کے خوفناک اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ پولیو کے خلاف جنگ جیتنی ہے تو obviously وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مل کر مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے, خاص طور پر بلوچستان اور کے پی میں. تو ڈیفینیٹلی روایتی پولیو مہم کے بجائے کچھ نئے طریقوں پر بھی کام کرنا ہوگا, کچھ انوویشن. گزشتہ سال 73 سے زائد کیسز سامنے آئے تھے جو گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے, مطلب لٹرلی 2-3 پہ بات آ گئی تھی. ہمیشہ کی طرح اس طرح پولیو مہم, اس بار بھی پولیو مہم پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک سے اس مرض کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2025 کی جو پولیو کی مہم ہے اس کا آج آغاز کر رہے ہیں, اور ان ننھے منھے بچوں اور بچیوں کو پولیو کے قطرے ان کو پلائے گئے ہیں. اور اس طرح یہ مہم پاکستان کے کروڑوں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر اس مرض سے نہ صرف اپنے قوم کے قیمتی بچوں کو انشاءاللہ محفوظ کریں گے. پولیو مہم شروع ہونے سے صرف 3 دن روز پہلے ہی ملک کے 26 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی بھی تصدیق ہوئی ہے, جس میں زیادہ تعداد اندرون سندھ کے شہروں کی ہے اور ان میں کراچی کے اضلاع بھی شامل ہیں.
اب ضلع خیبر میں بھی انسداد پولیو مہم میں حصہ لینے والی ٹیم پر کل دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی جس میں پولیس اہلکار عبدالخالق شہید ہو گیا جبکہ پولیو ٹیم محفوظ رہی ہے. جب ایسے حالات ہوں تو حکومت کے لیے پولیو مہم کو کامیاب بنانا یقیناً بہت مشکل کام ہے, چیلنجنگ ہے. اندازہ کریں کہ جب یار پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم کے ساتھ جانے پہ ہماری پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں, مطلب سوچئے مطلب جب گھر سے نکلتے ہوں گے, جب ان کی ڈیوٹی لگتی ہوگی تو ان کے گھر والے تو لرز جاتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ واپس آئیں گے, کہ which is like should be a very benign exercise. مطلب اس میں مرنے مارنے والا تو کوئی چکر ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اس پہ کتنا خوف آتا ہوگا فیملیز کو کہ جی اب جا رہے ہیں, یہ ان کی ڈیوٹی لگی ہے. مطلب اس قوم کے آپ کے بچوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے اور آپ الٹا کیا کریں, حملہ کر دیں اور جی مار دو. خیر یہ تو دہشت گردی ہیں جو یہ بیسکلی یہ نہیں ہے کہ پولیو کے قطرے کیوں پلائے جا رہے ہیں, یہ صرف ٹیرر پھیلانا ہے, ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے, مطلب ہمارے ٹارگٹس اچیو نہ ہو سکیں. یہ دشمنی ہے ملک کے ساتھ جو یہ اس میں ملوث ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر ملک مختار بھرت سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب سال 2025 کی پہلی پولیو مہم شروع کر دی گئی ہے اور اس بار ذرا آپ دوبارہ سے بتا دیں کہ کیا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اور کون سے علاقوں پر زیادہ فوکس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. جی ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سال کی جو پہلی کیمپین ہے اس میں ہمارا ٹارگٹ 4.5 کروڑ بچوں تک جو 5 سال سے کم عمر ہے ان تک پہنچنا ہے. اور ہماری کیمپین کے اندر کچھ نہ کچھ امپرومنٹ بلوچستان کے اندر بھی ہم نے دیکھی پچھلی 2 کیمپینز کے اندر, اور کراچی اور اس کے سندھ کے اندر جو پارٹس ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پریولنس ہوئی اور بہت زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں وہ ہیں. اور سب سے زیادہ جو ایشو اس ٹائم آ رہا ہے وہ ساؤتھ کے پی کے ایریا میں آ رہا ہے جہاں کہ ہماری ریچ اور سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہاں پہ معاملات, ہمارے ویکسینیٹرز جو ہیں وہ پہنچ نہیں سک رہے, پولیو ٹیمز جو ہیں گھر گھر نہیں پہنچ سکتی. اور یہی فوکس ہے ہمارا کہ اس کیمپین کے اندر ہم کوئی ایک بچہ بھی مس نہ کریں, اور آپ کی اساتذہ سے یہ ریکویسٹ کریں گے تمام پیرنٹس کے ان کے ساتھ پورا تعاون کریں. اور اب جس طرح کے مسکنسیپشنز چلتی رہیں پاسٹ میں کہ جی اس سے خدا نہ خواستہ کوئی یہ اینٹی اسلامک کوئی چیز ہے, تو اب تو سعودی عربیہ نے حج عمرے کے لیے بھی مست کر دیا ہے کہ جو بھی پاکستان سے جائے گا وہ پولیو ویکسینیشن اپنا کروا کے یہاں سے جائے گا, اور وہ اپنا وہاں پہ بھی انہوں نے پولیو ویکسینز پلانی شروع کی ہوئی ہیں جو وہاں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ حکومت کے اپنا اکیلے کے بس کی بات نہیں, جب تک کہ پوری سوسائٹی پورا معاشرہ مل کر حکومت کا ساتھ نہ دے تو ہم انشاءاللہ ضرور اس پہ قابل. پہلے دن کی سر رپورٹس آئی ہوں گی ڈاکٹر صاحب, کیا رسپانس مل رہا ہے عوام سے؟ ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ چیز جب تک پورے پاکستان میں ساری چیزیں اکٹھی ختم نہیں ہوں گی, پولیو ویکسین جو وائلڈ پولیو وائرس کا خاتمہ ہر جگہ سے نہیں ہوگا, تب تک ہم کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے. نہیں تو اسی طرح ہی ہوگا, 2 سال تھوڑا سا ڈاؤن کیسز آ کے پھر 1 سال سرج آ جائے گی, اور ایک یہ ویشیس سرکل چل رہا ہے پچھلے مہینے کافی دہائیوں سے, اور اسی سرکل کے اندر ہم پھنسے ہوئے. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ پولیو کو خاتمے کے لیے دیکھیں 3 یا 4 فیکٹرز ہیں. ایک آپ کی پوٹنٹ جو ہے پولیو ویکسین کیمپینز ہونی چاہیے, اور اس کے جب پوٹنٹ پولیو ویکسین کیمپینز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر 3+2 یا 5+2 ڈیز کی کیمپینز ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ, اور وہ ہاؤس ٹو ہاؤس کیمپین ہونی چاہیے. دوسری جو چیز ہے وہ روٹین امیونائزیشن ہے, جو آپ کی بچوں کا پیدائش کے فوراً بعد جو امیونائزیشن کا پورا ایک چارٹ ہے اس کو کرنا ہے. ہمارے کئی صوبے جو ہیں اس کے اندر بہت ابھی لو اس کے اندر ہے ان کی اپنا پرفارمنس جو ہے روٹین امیونائزیشن کی, جس کو ان کو بہتر کرنا پڑے گا. تیسری چیز آپ کی نیوٹریشن ہے, آپ کی میل نیوٹریشن جو اور امیونو کمپرومائز جو بچے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں پورا ایک پروگرام گورنمنٹ پاکستان لانچ کرنے جا رہی ہے جو چائلڈ سٹنٹنگ کو اور ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرے گی. اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کی کلین سینیٹیشن اور آپ کا ہائیجین جو ہے, کلین ہائیجین اور سینیٹیشن کے حوالے سے آپ کو پورے سسٹم ڈیولپ کرنے پڑیں گے. کلین واٹر کے حوالے سے آپ کو اپنے سسٹم ڈیولپ کرنے پڑیں گے. وہ بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے جو ورلڈ بینک کے ساتھ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک آیا ہے اس کے اندر ہم لوگ انہی ایریاز کو زیادہ فوکس کریں گے جہاں پہ پولیو کی اکرنس اور پریولنس زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, نئی مہم کے پہلے ہی دن پولیو ٹیم پر حملہ ہونا بتا رہا ہے کہ دشمن اب بھی یہ ضروری کام آسانی سے ہونے نہیں دے گا, تو کیا ٹیموں کی سیکیورٹی مزید بہتر کرنی ہے, بڑھانی پڑے گی ان کی سیکیورٹی, کیا کریں گے؟
देखिए ये डाउन साइड भी है, इसका अप साइड भी है। ये एक ऐसी बहस है जो काफ़ी अरसे से हमारे पे चल रही है कि क्या पोलियो वर्कर को फॉर पोलियो वर्कर टारगेट किया जाता है या उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सोनल है उसकी वजह से है। तो ये एक ऐसी बहस है जिसपे हम लोग काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं, और उसके हवाले से आइंदा का लाएअमल भी बनाएंगे। और जो नेक्स्ट कैंपेन है उसको इस चीज़ के अंदर हम लोग पूरा पास्ट के अंदर जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको ज़हन में रखते हुए इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ पोलियो वैक्सीन की जान, और बल्कि उनके साथ जो सिक्योरिटी पर्सोनल हैं वो भी हमारी पोलियो टीम का एक अहम हिस्सा है। और उनकी इस जुर्रत और बहादुरी के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये कैंपेन हम लोग स्मूथली कंडक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे ज़हन में है, और सिक्योरिटी जहाँ पे ज़्यादा है चाहिए वहाँ पे ज़्यादा भी कर रहे हैं। एरियाज़ को भी अपना क्लियर करवा के उसके बाद वहाँ पे कैंपेन्स करवा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर हम लोग अपनी जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अपनी फोर्सेज हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जिस तरह फ्रंट फुट पे आके इस नेशनल कॉज के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको सलाम पेश करना चाहिए, अपने पोलियो वर्कर्स को सलाम पेश करना चाहिए। जो हमारी 246 स्ट्रेटेजी थी जब हम आए इस गवर्नमेंट में और पोलियो की सर्ज आई, तो उसके बाद जो हमारी स्ट्रेटेजी बनी वो पहली 2 मंथ्स की थी, फिर 4 मंथ्स की थी। अब ये तीसरा फेज है उसी स्ट्रेटेजी का जिसके अंदर 6 मंथ्स का फेज शुरू हो रहा है। और इसके अंदर मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया कि हम लोग 1 अप्रैल में और 1 मई में अपनी 2 कैंपेन्स इसके बाद और करेंगे जो नेशनल होंगी। उसके दरमियान हम लोग जो हैं अपनी IPV जो है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की कैंपेन्स डिफरेंट एरियाज के अंदर जहाँ पे लो परफॉर्मिंग यूसीज हैं या जहाँ पे प्रेवलेंस ज़्यादा है वहाँ पे हम लोग इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन्स की कैंपेन्स भी बीच में करेंगे, लेकिन वो महदूद होंगी, वो नेशन वाइड ही होंगी। डॉक्टर मलिक बहुत बहुत शुक्रिया फॉर स्पीकिंग विद अस, और प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं। बस यही हम कहेंगे। अच्छा जी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग हमने बात करनी है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी। 2 बार ऑस्कर्स जीतने वाली पहली पाकिस्तानी शर्मीन उबैद शनॉय का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और उनकी फिल्मसाज कंपनी शर्मीन उबैद शनॉय फिल्म्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, जिससे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बहुत से फिल्मसाज वो तजुर्बात करने के काबिल हो जाते हैं, बल्कि जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। इनफैक्ट टॉपिक्स जो ये लोग उठाते हैं उन पे बहुत बात नहीं होती। शर्मीन उबैद शनॉय फिल्म्स का ताज़ा तरीन प्रोजेक्ट है फैसेट्स ऑफ हेट स्पीच, यस, जिसके बारे में क्या है? नफरत अंगेज गुफ्तगू के मुख्तलिफ पहलू, जिसका मतलब ये है, और इसी बारे में ये सीरीज़ ऑफ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ है जिस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शर्मीन उबैद शनॉय फिल्म्स की जनरल मैनेजर गुलज़ेब शकील और प्रोड्यूसर हैं हुमा शाह। सो हुमा जो है वो हुमा के साथ ही बैठी हुई हैं और गुलज़ेब उधर में मौजूद हैं। अच्छा, वेलकम लेडीज़। सबसे पहले तो मतलब यही एक्सप्लेन कर दें फैसेट्स ऑफ हेट स्पीच, और मैं आपसे गुलज़ेब पूछती हूँ पहले तो वेयर डिड द आइडिया कम फ्रॉम? नॉट दैट वी नीड एनी क्योंकि हमारे पास तो माशाल्लाह इतने किस्से और इतने एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इसको डॉक्यूमेंट्री बना देना, बताएं। थैंक यू फॉर हैविंग अस। हम एक डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन प्रोडक्शन हाउस हैं, तो हमने पहले भी जो फिल्में बनाई हैं दैट्स विद द इंटेंशन कि हम उन टॉपिक्स को कवर करें जो पाकिस्तान में सोशल चेंज प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग फॉस्टर कर सकते हैं। तो हमने पहले ऑनर किलिंग के ऊपर, एसिड सर्वाइवर्स के ऊपर जो है फिल्म्स बनाई हैं, ऑस्कर्स जीते हैं शर्मीन ने उसके हवाले से। एंड देन ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस के नफरत अंगेज़ गुफ्तगू पाकिस्तान में जो इतनी मौजूद है और हर जगह मौजूद है, हमारे घरों में, ऑफिसेज, स्कूल्स, पब्लिक स्पेसेस, ऑनलाइन स्पेसेस, तो ये हम कहाँ से अडॉप्ट करते हैं स्कूल ऑफ थॉट, और हम क्यों अडॉप्ट करते हैं स्कूल ऑफ थॉट, और उसको फिर हम शेयर भी करते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, अपना नाम लगा के जो है हम ओपिनियंस शेयर करते हैं। तो हु आर द आर्किटेक्ट्स बिहाइंड हेट स्पीच इन पाकिस्तान, एंड वी वांटेड टू डीकंस्ट्रक्ट दैट। और फिर हमने 5 शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाई अंडर द बैनर एंड दे कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और कौन-कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर किए गए ये हम हुमा से जानेंगे। हुमा, ज़ाहिर है हमारे पास एक तवील फहरिस्त है मौज़ूआत की जिस पे हम बात कर सकते हैं, जिन पे हम बात नहीं भी कर सकते, लेकिन आप लोग बहादुर हैं, आप लोग करते हैं बात। और कैसे चुना आपने कि हाँ इन मौज़ूआत हैं जिन पे गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है? तो प्रोसेस हमारा होता है, हम पहले रिसर्च करते हैं एंड फिर उस रिसर्च का जो आखिर कंक्लूजन होता है कि हम पिच करते हैं कि ये हैं टॉपिक्स, हम उस पर कर सकते हैं। एंड फिर हमने उसमें सेलेक्ट किया साइबर हरासमेंट सेलेक्ट किया, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वी selected transgender community because they receive a lot of hate. We talked about Aurat March because they also receive a lot of hate. So what are the impacts of this hate speech? Targeted killing के ऊपर क्या हमने, mob violence के ऊपर क्या. So ये जो आप
ہیٹ اسپیچ کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ہیٹ اسپیچ بول دیتے ہیں, بہت سمپل لگتا ہے, بٹ جو آپ کے لفظ ہوتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر کیا امپیکٹ کرتا ہے, آپ جو لکھ دیتے ہیں, جو آپ بول دیتے ہیں, وہ دوسرے کے اوپر کیا امپیکٹ کرتا ہے. سو دیٹ واز دا ہول جینیسس آف. اچھا, ایک تو اوریجن ہوتا ہے نا, مطلب ہیٹ اسپیچ کی ہم بات کر رہے ہیں اور کہاں سے, اور کچھ چیزیں تو صدیوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں اور وہ بڑی وائلنٹ پھر ہو جاتی ہیں, لیکن ڈو یو ڈی کنسٹرکٹ ان دا سینس کہ اس کو اب ختم کرنے کی طرف بھی آتے ہیں, یا پھر آپ لوگوں کا کام ان اے ڈاکیومنٹری از showing a mirror to the society کہ this is what you are doing, look at this, and you leave it there? It's both actually. We would say it's both, کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں تو ہم سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ who is the mastermind behind this, انہوں نے کیا سوچ کے جو ہے کیا سسٹم کریٹ کیا ہے اس میسج کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے. Now once you know that system, اس کو ہم کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں. تو فار انسٹنس ریکگنائزنگ فیک انفارمیشن, مس انفارمیشن, انڈرسٹینڈنگ کہ وہ کس طریقے سے جو ہے شیئر کی جاتی ہے, فیکٹ چیکنگ کے کون کون سے ہمارے پاس سورسز اویلیبل ہیں. اگر ہمارے پاس ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ہم پش آؤٹ کرتے ہیں, ویمنز رائٹس فار انسٹنس, اگر ہم مارچ کرنے سے منع کر رہے ہیں, اگر ہم رائٹس جو ہے کسی کے روک رہے ہیں تو وہ کس نیت سے روکے جا رہے ہیں. اینڈ دین آف کورس اویئرنیس از گوئنگ ٹو کاؤنٹر ایوری تھنگ, ایجوکیشن از گوئنگ ٹو کاؤنٹر ایوری تھنگ. ڈیورنگ دا پروسیس کتنی چیز تبدیل ہو جاتی ہے؟ ایک ہوتا ہے کام شروع کرنے سے پہلے ریسرچ کرنا, لیکن جب آپ کام میں گھس جاتے ہیں اور شوٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, کہانیاں پتہ لگتی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو اس کا تو یہ بھی پہلو ہے, وہ ڈیورنگ دا پروسیس چیز ایوالو ہوتی ہے بہت, بیکاز آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ انٹر کرتے کسی سبجیکٹ کی ریسرچ میں, اور جب آپ آہستہ آہستہ اس کو ڈیپ ڈائیو کرتے جاتے ہو تو آپ کے پاس اور زیادہ ایسپیکٹس آتے ہیں. بٹ یہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو میک اے چوائس کہ کون سی زیادہ ضروری بات ہے, کون سی بات ہے جو آپ کو ایک کمپلیٹ نیریٹو بتائے گا, کون سی بات ہے جو ہر کسی کو جاننی چاہیے. تو آپ کے اس کے بیسس پہ یو سلیکٹ کہ مے بی دس از دا انفارمیشن دیٹ وی نیڈ ٹو. ہم نے کیا ڈٹرمن کیا ان موضوعات میں سے جنرلی کہ ہمارے یہ صدیوں پرانے پرابلمس ہیں, ہمارے دہائیوں پرانے, مطلب یہ ہم ہمیشہ سے ایسے تھے یا ہمیں ایسا بنا دیا گیا؟ کیونکہ آئی ول ناٹ اگری کہ ہم ہمیشہ سے ایسے تھے, بیچ میں ہم بڑے ایسے بنا دیے گئے, مطلب ہمیں آئی تھنک بنا دیے گئے ہیں کیونکہ لائک بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا ایکسیپٹ کیا گیا, اس کے خلاف آپ نے کچھ بولا نہیں کبھی, کسی نے کوئی ایکشن اتنا بڑا نہیں لیا کہ نہیں ابھی روک دو اس کو, آگے نہیں بڑھنی چاہیے. اتنے بڑے بڑے ایشوز ہوئے ہیں ہمارے ملک میں. Then we become the cheerleaders of hate speech. Particularly the youth, I'm sorry, but the youth of this country is the biggest cheerleader of hate speech. لیکن صرف یہ یوتھ سے بات شروع نہیں ہوئی, بات پہلے کی شروع ہوئی ہے. یوتھ جو ہوگی وہ اس کو لے کے آگے چل رہی ہوگی. ہیروز اور آپ کے انسپریشنل فگرز اتنی ہیٹ اسپیچ میں انوالو ہوں گے اور آپ ساتھ کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں گے, انفیکٹ ہوٹ کریں گے کہ واہ واہ سبحان اللہ کیا بات کی ہے. But that's what ان کو یہی پتا ہے نا, صرف ان کو دوسرا نہیں پتا نا, کیونکہ انہوں نے پیچھے دیکھا ہے. جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ نہیں, we would also argue کہ جو یوتھ ہے وہ پھر اتنی بھی انویسٹڈ ہے لرننگ میں, کہ جو اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر انفارمیشن اویلیبل ہے, وہ ریسرچ کر سکتے ہیں, وہ ڈفرینٹ سورسز پہ جا کے جو ہے بات کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں. تو وی وڈ آلسو آرگیو کہ جہاں پہ وہ ہیٹ اسپیچ کو پرہیپس اگر وہ سبسکرائب بھی کریں تو وہ اتنا ہی لرننگ میں انویسٹڈ ہیں. اینڈ اٹ از دی اولڈر جنریشن پرہیپس جو کہ اپنا ایک اسکول آف تھاٹ نہیں چاہتی کہ کوئی اور کمپٹیشن میں آئے, تو وہ دے وانٹ ٹو assert their dominance. So we would argue that. Who are you hoping کہ یہ ڈاکیومنٹریز ضرور دیکھیں؟ کون ہے وہ, آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کون ہے؟ یوتھ ہے پرائمرلی, کیونکہ وہی ہمارا فیوچر ہے, اینڈ وہی آگے جا کے اپنی پاپولیشن بڑھائیں گے اور وہی اپنے بچوں کو سکھائیں گے. تو آئی تھنک دا یوتھ, اینڈ آلسو آئی فیل ایوری بڈی لائک اکراس دا بورڈ, یا پھر ایوری بڈی بھی ہوگا, وہ دیکھ کے کچھ مائل ہوں گے کہ ہماری سوچ تھوڑی سی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. بیکاز آپ ایک لائک سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں ہماری فلمیں, ٹو بی آنیسٹ. یا سو دے Facets of hate speech یہ YouTube پہ اویلیبل ہے. یس, on our YouTube channel. On your YouTube channel, Shamid Bachchanai Films. 20 منٹ 20-25 منٹ کی ایک آپ ایپیسوڈ کہہ لیں یا وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, تو اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا, لیکن ضرورت ہے کچھ اور ایسپیکٹس, پہلو جیسے فیسٹس یہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھنے کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اینڈ ہاؤ وی کین چینج اٹ. تھینک یو لیڈیز فار کمنگ ہیئر. Thank you. اچھا جی, دیٹس اٹ. ہر سال آج کے دن UICC کے تحت جان لیوا مرض کینسر سے بچاؤ کا دن منایا جاتا ہے, اور یہ دن منانے کا مقصد انفرادی اور اجتماعی طور پر کینسر جیسے موذی مرض کی وجوہات جاننا اور اس کے خاتمے کے لیے عوام کو آگہی فراہم کرنا ہے. اور پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں کینسر کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے. ماہرین
ماہرین صحت کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال کینسر کے 1,85,000 نئے کیس رپورٹ ہوتے ہیں. دیٹ از اے بگ نمبر. ہر سال 1,20,000 افراد سرطان سے جان سے چلے جاتے ہیں، جس میں بڑی تعداد خواتین کی ہے جن میں بریسٹ کینسر ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر منہ کا سرطان ہے، چھالیاں، گٹکا، سگریٹ نوشی. تیسرے نمبر پر پھیپھڑے، پھر اگین سگریٹ نوشی، پھر آنتوں کا کینسر، لائف سٹائل، پھر جینیٹک بھی ہوتا ہے کینسر. سو بر وقت علاج نہ ہونے کے باعث 40 سے 50% کیسز جو ہیں وہ نہیں ریکور کر پاتے. اور اس سال کا موضوع ہے یونائٹڈ بائی یونیک. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ تمام پاکستانیوں سے بر وقت طبی مشاورت اور اسکریننگ کے لیے درخواست کرتا ہوں. پاکستان اس خطرے سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے. اچھا، یہاں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کبھی کبھی ایک ایج کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اپنے میڈیکل چیک اپس وغیرہ جو ہے سٹارٹ کریں گے، لیکن یہ ساری چیزیں نا پہلے ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں. اس لیے if you are say in your mid 30s or even in your late 30s, do it. تو کرانا شروع کر دیں. بریسٹ کینسر ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ 40 سے پہلے جی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے میموگرامس وغیرہ کرانے کے لیے، لیکن اب ہے تو ڈو اٹ. اچھا جی، ایک اور ٹریبیوٹ. آج اردو کی مقبول و معروف ڈرامہ نگار، ناول نگار، افسانہ نگار بانو قدسیہ کی 8ویں برسی ہے. اور 1928 میں وہ پیدا ہوئی تھیں. پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. مشہور افسانہ نگار ڈرامہ نویس اشفاق احمد صاحب سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں. بہت کچھ لکھا، لیکن راجہ گدھ جو ہے نا یہ ان کے بہت ہی ان کے اور اردو کے بہترین ناولوں میں بھی اس کا شمار. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی کئی یادگار ڈرامہ سیریز جو ہیں تحریر کی ہے. حکومت پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا. کتنی آج ویسے ٹریبیوٹس تھے؟ آج بہت ٹریبیوٹس تھے، اور کیا شاندار ٹریبیوٹس تھے، شاندار لوگوں کی ہم نے یاد تازہ کی ہے. That is it. We're going to see you tomorrow, inshallah. Bye. Have a great day.